اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آج ہمارا موضوع سورہ یاسین شریف ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی مجلس میں بھی سورہ یاسین شریف کی کچھ آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کی تھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 21 تک ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا۔ آج ہم سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 22 سے پڑھنا اور سمجھنا شروع کریں گے۔ کچھ حضرات جو پراپر سیٹنگ نہیں کر پاتے ہیں اور کال وایا انٹرنیٹ ٹچ کو نہیں کر پاتے ہیں، جس سے ان کو آواز نہیں پہنچتی ہماری، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ پوری طرح سے جوائن کرنے کے پہلے پڑھ لیا کریں، سمجھ لیا کریں طریقہ کیا ہے، کس طرح سے مجلس جوائن کرنا ہے۔ تھوڑا سا طریقہ اس کا بہت آسان ہے، اس کو سمجھ لیں، یا جان پہچان والے لوگ اپنے ان کو بتا دیں، یا مجھ سے رابطہ قائم کر لیں تو میں سکھا دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن جن کی سیٹنگ پراپر نہیں ہوتی ہے، پھر وہ کچھ دیر انتظار کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ صحیح طریقے سے مجلس جوائن کریں۔ آج کی مجلس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب کے ذریعے کہ میرے پاس کیا بہانہ ہو سکتا ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ تمام انبیاء کرام کی بات ہے، تمام امت کے انسانوں کی بات ہے، سبھی کے لیے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات پہنچ رہی ہے کہ ہم سب کے پاس بھی اس اللہ کو یاد نہ کرنے کی، اس کی عبادت نہ کرنے کی ہمارے پاس کیا پریشانی، کیا بہانہ ہو سکتا ہے۔ تو میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور آخر تم بھی اسی کے حضور لوٹ کر جانے والے ہو۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناؤں؟ اگر رحمان کا ارادہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ہو جائے تو ان کی سفارش مجھے کچھ نفع نہ دے گی، یعنی کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی سفارش کوئی نفع نہ دے گی، اور یہ کوئی بھی مجھے اس سے چھڑا نہ سکیں گے۔ اگر میں ایسا کروں تو یہ کھلی ہوئی غلط راہ ہے۔ میری بات تو سنو، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہوا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی یہ بات معلوم ہو جاتی۔ اب یہ تمام نیک بندوں کے لیے، انبیاء کرام کے لیے، رسول کے لیے، سب کے لیے بات ہے کہ انہیں حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ تم نیکی کر کے آئے ہو تو جنت میں چلے جاؤ۔ اب ہر رسول اپنی امت کے لیے سوچے گا، ہر گھر کا فرد، ہر گھر کا مکھیا سوچے گا اس کے گھر والے، اس کے ماتحت، اس کے رشتہ دار سب لوگ جنت میں چلے جائیں۔ تو وہ سوچے گا کاش میری قوم کو، میرے گھر والوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے دوستوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت والے لوگوں نے میں مجھے شامل فرما دیا۔ اس کی شہادت یعنی کہ گواہی کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی بڑا لشکر ہم نے نہیں بھیجا، اور ہم کو اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ اب یہ پرانی امتوں کی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بس ایک زور کی آواز نے پوری قوم کو پھاڑ ڈالا کہ ان کی زندگی کا چراغ بجھ کر رہ گیا۔ افسوس بندوں کی حالت پر کہ جب بھی ہماری طرف سے کوئی رسول ان کو راہ بتانے بھیجا گیا تو انہوں نے اس کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے بہت سے زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، کوئی ایک بھی اس کی طرف واپس نہ آ سکا، اور قیامت کے دن ان تمام کو ہمارے حضور پیشی میں لا کر حاضر کیا جائے گا۔ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ سبھی کو حساب کتاب دینا ہے۔ ان کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے کہ ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کس طرح سے انسان مر جائے گا، اس کے بعد پھر اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اس کا اگزامپل اللہ تعالیٰ یہاں دے رہا ہے کہ جس طرح سے بنجر زمین، اوبڑ کھاوڑ سوکھی زمین کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ کر دیتا ہے، اور اس میں سے ہم اناج نکال دیتے ہیں کہ لوگ کھاتے جا رہے ہیں۔ سوکھی زمین بھی ہری ہو جاتی ہے، اس میں سے بھی اناج آ جاتا ہے۔ زمین میں ہم نے اناج کے علاوہ کھجور، انگور کے باغ باغیچے بھی اگا دیے، اور زمین میں پانی کے جھرنے اور چشمے بھی جاری کر دیے۔ زمین کی ایسی پیداوار بھی یہ لوگ کھاتے ہیں جس پر ان کے ہاتھوں کی محنت نہیں، پھر بھی ہمارا شکر ادا نہیں کرتے۔ دیکھیے کھیت کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اگ جاتی ہیں، اور جو پھل اور جو میوے ہم لوگ کھاتے ہیں،
اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ہم کچھ محنت نہیں کرتے، یہ سب اللہ کی عطا سے ہمیں مل جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے کئی پوری سمری یا قرآن مجید کا دل جو ہے سورہ یاسین شریف ہے۔ تو یاسین شریف میں تمام حصے الگ الگ سلائڈس کے روپ میں، ہائی لائٹس کے روپ میں آئیں گے، جن کا آپس میں بھلے ہی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ پورا جب ملا دیا جائے، ان کو سب کو جوڑ لیا جائے تو ایک چھوٹا قرآن بن جاتا ہے۔ سورہ یاسین شریف بھی اپنا آپ میں ایک چھوٹا قرآن ہم اس کو بول سکتے ہیں، قرآن کا دل ہے، اور اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ یاسین شریف پڑھنے والے کے لیے بہت فضیلتیں رکھی ہیں، شفا ہے، رحمت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر عیب سے اللہ پاک ہے، جس نے سب مخلوق کو جوڑے میں پیدا فرمایا، زمین کی پیداوار میں اور خود انسان میں بھی، اور ان تمام چیزوں میں بھی جوڑے بنائے جس سے لوگ ابھی جانتے نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دیا علم والوں کے لیے کہ اللہ نے خود جوڑے میں پیدا فرمایا، چاہے وہ ویجیٹیبلس مطلب ونسپتی ہو، انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑے میں پیدا فرمایا۔ ان کے سمجھنے کے لیے رات بھی ایک خاص نشان ہے، جس کے اوپر ہم نے دن کو کھینچ لیتے ہیں، مطلب کہ رات کے بعد دن آ جاتا ہے، اور یہ لوگ اندھیرے کے گھیرے میں آ جاتے ہیں، مطلب دن کے بعد رات آ جاتی ہے، تو یہ دن رات رات دن کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سورج ایک خاص رفتار سے اپنے ٹھکانے کی طرف چلے جا رہا ہے، اور یہ اندازہ باندھا ہوا ہے غالب علم والے کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا۔ اور ہم نے چاند کی منزلوں کو خاص اندازے سے مقرر کر دیا، چاند کی منزلوں کو خاص اندازے سے مقرر کر دیا، یہاں تک کہ پھر وہ کھجور کی پرانی ڈال کی طرح ہو جاتا ہے۔ چاند بھی چھوٹا بڑا سب ہوتا رہتا، بدلتا رہتا ہے، باریک ہو جاتا ہے، کھجور کی ڈال کی طرح ہو جاتا ہے، پھر میڈیم سائز، پھر بڑا، فل سائز۔ سورج کے بس کی بات نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن کے پہلے آ سکتی ہے، سب کے سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اب یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسٹرانومی اور سب چیزیں سکھائی، اللہ تعالیٰ یہاں سب پورا سائنس کا نالج دے رہا ہے کہ کس طرح سے رات دن اور دن رات بدلتے ہیں، سورج اور چاند اپنے اپنے راستے پر اپنے اپنے طریقے سے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا اس طرح سے چل رہے ہیں، اور اپنے ایکسس پہ، اپنی ریڈیس پہ گھوم رہے ہیں، اپنے فیز میں گھوم رہے ہیں، نہ وہ بدل سکتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے، نہ ہی اپنا دائرہ بدل سکتے ہیں، نہ ہی ایک دوسرے سے جا کر ٹکرا سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ ایک نشان بھی ان کے لیے کیا کم تھا کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے انسانی نسل کو جاری رکھا۔ پھر ایک ہنٹ ہائی لائٹ یہاں دیا گیا، جس طرح سے میں نے عرض کیا، پورا قرآن کی چھوٹی چھوٹی ہائی لائٹس سورہ یاسین شریف میں ملیں گی، چھوٹی چھوٹی آیتیں مبارکہ ہیں جو بڑے بڑے قصوں کا نچوڑ ہے، سمری ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی میں جو ان کی امت کو بچایا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ تمام امتیوں کی، تمام انبیاؤں کی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ یہاں بھیج رہا ہے۔ کشتی کی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہم نے پیدا کر دی تاکہ ان کی سواری کا انتظام ہوتا رہے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کو ڈبا ڈالتے کہ کوئی ان کی چیخ و پکار کو سننے والا بھی نہ ملتا، اور انہیں اس مصیبت سے کوئی نجات بھی نہ دلا سکتا، مگر یہ ہماری مہربانی سمجھو کہ ایک وقت تک سامان زندگی برتنے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ بے شک جب انہیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اپنے آگے پیچھے آنے والی مصیبتوں سے بچنے کی فکر تو کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے جب کوئی نشان ان کے پاس آتا ہے تو اسے بے دھیانی میں ٹال دیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تم کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے ضرورت مندوں کو بھی خرچ کیا کرو، تو انکاری لوگوں نے ایمان والوں سے کہا کیا ہم ایسے شخص کو کھلائیں کہ اللہ اگر چاہتا تو اپنی طرف سے اس کے کھانے کا بندوبست کر دیتا، تم لوگ کھلی ہوئی غلط بات کہتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں جو بھی رزق ملتا ہے، جو بھی مال ملتا ہے، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، ان تک بھی پہنچاؤ، ضرورت مندوں تک بھی پہنچاؤ۔ بہانہ یہ نہیں بنانا جیسے یہاں پہ لوگوں نے بہانہ بنایا کہ اللہ چاہے تو ان کو خود مل جائے، یہ اللہ کی مرضی نہیں کہ ان کو نہیں ملتا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا قرآن مجید میں کہ تمہیں جو بھی ملتا ہے اس میں دوسروں کا، غریبوں کا بھی حق ہے، اور تمہیں زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، مانگنے والے کی مراد پوری کرنا ہے۔ تو یہ سب تمام باتیں خیال رکھنا ہے، اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ڈھونڈنا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ کچھ زیادہ انتظار ان کو نہیں کرنا پڑے گا، معمول کے مطابق جب کہ اپنے جھگڑے بکھڑوں میں مصروف ہوں گے، اچانک ان کو ایک زور کی چنگاڑ دھر لے گی، اتنی طاقت بھی ان میں نہ ہوگی کہ کسی اور کو کچھ وصیت کر سکیں، اور کوئی بھی اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہ جا سکے گا۔ یعنی کہ جب قیامت آ جائے گی، قیامت کا حکم اللہ تعالیٰ دے دے گا، تو پھر سور پھونک دی جائے گی، ہے نا، اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے حضور دوڑتے بھاگتے یہ مردے کھڑے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔
کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہم کو ہماری قبروں سے باہر نکال کس نے کیا، مطلب کس نے ہم کو ہماری قبروں سے باہر نکال دیا۔ وہ بے چین ہو جائیں گے، قبریں ان کو باہر پھینک دیں گی، جواب پائیں گے کہ رحمان کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا، اب وہ وقت آ گیا جس کی تم بار بار پوچھتے تھے، اور رسولوں نے جو خبر دی تھی سب سچ ثابت ہو گئی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پرانے دوسرے رسولوں سے اور نبیوں سے جو پوچھا کرتے تھے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، وہ جب قیامت آ جائے گی تو ہکے بکے رہ جائیں گے، بوکھلا جائیں گے۔ بس ایک زور کی آواز نے ان سب کو جمع کر کے ہمارے حضور یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر انصاف کا دن ایسا دن آ گیا کہ کسی پر بھی ذرا سا ظلم نہ کیا جائے گا، اور تم کو تمہارے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ مل کر رہے گا۔ بے شک جنت والے اس دن عیش میں رہیں گے، آرام میں رہیں گے، اور خوش دلی سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے۔ وہ اور ان کے جوڑے گھنی چھاؤں میں شاہی تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے آرام کا مزہ لے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے جنت میں ہر طرح کے میوے ہوں گے، اور وہ جو چیز طلب کریں گے فوراً ملتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام خوشخبریاں جنت میں جانے والے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ رحمت والے رب کی طرف سے سلام سے بھرپور قول ان کے حق میں جاری ہو جائے گا، مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نیک بندوں کو خوش آمدید کہیں گے، سلام ہوگا، ان کی سلامتی کی دعا فرشتے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھیجی جائے گی سلام کے ذریعے کہ تمہیں مبارک ہو۔ اعلان ہوگا کہ یہ مجرم لوگوں آج تم الگ ہو جاؤ، اب یہاں سے گناہ گار لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اے مجرم گناہ گار لوگوں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹوں، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ وہ تو یقینی طور پر تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہاں پر آگاہ کیا جا رہا ہے اصل میں کہ اس دن کے پہلے آگاہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس دن یہ بولے گا جو لوگ گناہ کرنے والے ہیں، گناہ گار ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کو اس دن یہ بات سننا پڑے گی۔ بندگی تو صرف میری ہی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پہلے لوگوں میں تمہاری انسانی برادری کی بڑی تعداد کو شیطان نے بے راہ کر دیا تھا، یعنی کہ بھٹکا دیا تھا۔ کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے؟ لو اب اس کا نتیجہ تمہارے سامنے جہنم ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ ہماری نافرمانی کا بوال چکھنے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ استغفر اللہ۔ آج کے دن ہم ان کے منہ کو سیل لگا کر بند کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان سب کاموں پر جو لوگ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اس دن یہ موقع نہیں ملے گا کہ آپ جھوٹ بول دو یا ہم جھوٹ بول دیں۔ استغفر اللہ۔ ہمارے اعضاء مطلب ہمارے باڈی پارٹس، ہمارے ہاتھ پیر خود بولیں گے، وہ خود گواہی دیں گے ہم نے کیا کام کیے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا کر اندھا بنا دیتے، پھر راستے کی تمنا بھی کرتے تو کہاں دیکھ سکتے تھے اور ان کو کیا دکھائی دیتا۔ اگر ہم چاہتے تو ان کے چہروں کے روپ بدل دیتے، اچانک ان کی صورتوں کو مٹا دیتے کہ اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، نہ آگے جا پاتے، نہ راستہ ڈھونڈ پاتے، نہ واپس جا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سب کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دے دی آزمانے کے لیے۔ اور فرمایا اور بہت سے آدمیوں کی، انسانوں کی ہم عمر بڑھا دیتے ہیں تو بناوٹ میں اسے کوبڑا کر دیتے ہیں۔ اب یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ کسی کو ضرورت سے زیادہ عمر دیتا ہے، پھر اسے کوبڑا کر دیتا ہے۔ کیا یہ منظر دیکھ کے بھی ان کو عقل نہیں آئی؟ مطلب یہ دیکھنے پر ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ اس میں بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل رکھ رکھا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نصیحت رکھ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے جس کو چاہے جب زندہ رکھے، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے ویسا بنا دے، وہ سب آزمائشیں ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی۔ اب یہ خاص بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور یہ علم ان کی شان کے لائق نہیں، انہیں تو نصیحت کا بھرپور بیان کرنے والا قرآن ہم نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دی ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہم نے پڑھا ہے، سورہ شورا، اس کے نام سے سورہ شورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سورہ شورا۔ اور سورہ شورا میں بھی یہ آیا کہ وہ تمام شاعر جو ناحق شاعری کرتے ہیں یا کہ یعنی کہ بھٹکتے رہنے کی شاعری، ناجائز شاعری، بھولی بسری شاعری، جس میں کوئی صحیح عقیدہ نہ ہو، جس میں کوئی صحیح بات نہ ہو، صرف محبت کے لیے بھٹکنا، خیالوں میں رہنا، اس طرح کی تمام شاعری جن کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا، ایسے شاعروں کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ قرار دے دیا، اور حق شاعری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید سناتے تھے تو لوگ شروع میں یہ بھی بہانہ لے کے آتے تھے، تمام لوگ بہانہ اپنا اپنا ڈھونڈتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے، مشرکین نے، منافقین نے یہ بہانہ ڈھونڈا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر ہیں، یہ تو صرف بہت بہترین شاعری کرتے ہیں، اس سے لوگ ان سے مائل ہو جاتے ہیں، ان سے امپریس ہو جاتے ہیں، اور یہ شاعری سنا سنا کے لوگوں کو ایمان میں داخل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف طور پہ فرما دیا، حالانکہ اس وقت شاعری بہت عام تھی، عرب میں ہر کوئی شاعر تھا، بہت اعلیٰ درجے کی شاعری ہوتی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ہمارے نبی کو شاعری نہیں سکھائی، یہ صرف قرآن مجید پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں، یہ نصیحت ہے، تاکہ جو کوئی زندہ ہو اسے چونکا دیا جائے اور انکاری لوگوں پر ہماری طرف سے دلیل پوری ہونے کا حکم ثابت ہو جائے۔ کیا ان کو یہ بھی نہیں دکھتا کہ ان کی ضرورت کے لیے ہم نے 4 پائے اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کے قابو میں دیے، اور یہ اب ان جانوروں کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بھی سوچنے والی بات ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور کرنے کے لیے بولا کہ سورج چاند پہ غور کرو، دن رات پہ غور کرو، جو کھاتے ہو اس پہ غور کرو، جو پیدا ہوتا ہے اس پہ غور کرو، سوکھی زمین پہ، ہریالی پہ غور کرو، تمام باتوں پہ غور کرنے کا بولا اللہ تعالیٰ نے، ہمیں دھیان دلایا، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر غور کرو۔ تو یہ یہاں پر پھر ایک مرتبہ یاد دلایا ہے کہ تم اتنے مضبوط جانوروں پر قبضہ کر لیتے ہو۔ پھر ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا بیچ میں، کشتی یاد دلائی تھی، پانی میں کشتی چلتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، اور یہ جانور بڑا بڑا طاقتور، انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہے، انسان ہاتھی پر، شیر پر قبضہ کر لیتا ہے نا، سانڈ پر قبضہ کر لیتا ہے، گھوڑے پر قبضہ کر لیتا ہے، مطلب بڑے بڑے طاقتور جانوروں پر انسان قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے کرم سے کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ ان پر قابو کر لیتے اب ان جانوروں کے مالک بنے پھرتے ہو، اس پر غور نہیں کرتے، اور ہم نے ان جانوروں کو ان کے آگے عاجز کر دیا، مطلب لاچار کر دیا، یعنی کہ تمہارے تابع کر دیا، کچھ پر سواری کرتے ہو اور کچھ چار پایوں کو کھا بھی جاتے ہو، یعنی کہ تم جسے چاہتے ہو اسے ذبح کر لیتے ہو، ہم نے یہ طاقت بھی تمہیں دے دی کہ جانوروں کو تم ذبح کر کے کھا جاتے ہو۔ اب اس سے بڑی نشانی تمہیں اور کیا چاہیے؟ ان چار پایوں میں ان کے بہت سے منافع ہیں، یعنی کہ ہمارے فائدے ہی فائدے ہیں، ان سے ہم سواری بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، اور پینے کے لیے دودھ کے گھاٹ کے گھاٹ، مطلب کس قدر دودھ ہے دنیا میں، کیا ان کو نہیں سوچتا ہمارا شکر ادا کریں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب کو کھانے پینے کے لیے پانی، دودھ، تمام سبزیاں، گوشت، سب کچھ فراہم عطا فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ پھر بھی انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا تاکہ مددگار بن جائیں، ان کے کام آ جائیں۔ یہ سب ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو رہا ہے یہاں پر، کیا فرما رہا ہے؟ کیا ان کی مدد کر سکیں گے؟ بلکہ الٹے ان کے معبودوں کا لشکر ہمارے حضور ان کے خلاف لایا جائے گا۔ آپ ان کی باتوں کو سن کر غمزدہ نہ ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو آپ ان کی بات سن کر غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو سمجھنے والا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابض ہے، یعنی کہ ہر چیز اللہ کے قدرت میں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان ہوتے تھے مشرکین اور منافقین کی حرکتیں دیکھ کر، اور یہ انہیں دھوکہ دیا کرتے تھے اور انہیں پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بول دیا کہ آپ پریشان نہ ہوا کرو، آپ غمگین نہ ہوا کرو، ہم سب ان پر نظر بنائے رکھے ہیں۔ کیا انسان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اسے پانی کی ٹپکتی بوند سے پیدا کیا، اور اب انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے بیان میں جھگڑے کا پہلو ظاہر ہے۔ مطلب کتنا حقیر ہے یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اب یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتا ہے، حق کے خلاف بولتا ہے، جس کی کچھ اللہ کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہنے لگا کہ ہڈیاں جب چورا ہو جائیں گی پھر اسے کون زندہ کر سکتا ہے؟ انسان کس غلط فہمی میں اور کیا کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں کون زندہ کر سکتا؟ کچھ لوگ واقعی میں اس غلط فہمی میں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کون اکٹھا کرے گا، کون پیدا کرے گا، کس نے دیکھا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ یہ بھی ایمان کے خلاف سوچ ہے، ایمان کے خلاف دلیل ہے، کیونکہ ایمان بہت ساری چیزوں سے مل کر بنا ہے۔
ایمان مکمل ایمان جس کو کہتے ہیں، وہ اس کی صحیح بخاری شریف میں آیا کہ 60 سے زیادہ اس کی برانچز ہیں، 60 سے زیادہ اس کی باتیں شامل ہے جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو سب کو جب بھی سوچیں، بولیں، کہیں کچھ بھی، تو سوچ سمجھ کر بولنا ہے، سوچ سمجھ کر کہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمان سے ہی باہر ہو جائے، بے دخل ہو جائے۔ تو ہمیں یہ ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ایمان کے دائرے میں رہ کر بات کرنا ہے، ایمان کے دائرے میں رہ کر دلیل دینا ہے۔ انشاءاللہ بہت پہلے ہم نے شروعاتی دور میں صحیح بخاری کا وہ چیپٹر باب ایمان لیا تھا۔ اب انشاءاللہ بہت جلد ایک بار اس کو پھر سے ریپیٹ کریں گے تاکہ سب لوگوں کو ریوائز ہو جائے اور ہم سب لوگ سمجھ جائیں۔ بار بار اس کو پڑھتے رہنا ضروری ہے کیونکہ دین کی بنیاد ہی ایمان ہے۔ تو اگر ہم ایمان کو کھو دیا خدا نہ خواستہ کسی نے اور ایمان سے بے دخل ہو گیا تو پھر سارے ارکان، ساری عبادات، ساری نمازیں، سب روزے، حج، زکوٰۃ سب بیکار ہے۔ تو ایمان کو ریوائز کرتے رہنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم ایمان کو، ایمان کے چیپٹر کو، ایمان کی باتوں کو، ایمان کی دلائل کو سمجھیں اور اس کو ریوائز کرتے رہیں۔ اور مسجدوں میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ اصل میں ایمان پہ سب سے کم بات کی جاتی ہے، تمام باتیں کی جاتی ہیں، بہت ساری دلیلیں، بہت ساری تقریر کی جاتی ہے، لیکن ایمان پہ بہت کم بات کی جاتی ہے، جبکہ سارا کا سارا دار و مدار ایمان ہے، دین کا پورا دار و مدار ایمان ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ یہ سب تمہاری جو سوچ ہے، آپ کہہ دو کہ جس نے پہلی بار اسے پیدا کیا ہے وہی اس کو پھر پیدا کر کے دکھائے گا، اور وہ تو ہر طرح کے مخلوق بنانا جاننا چاہتا ہے، جانتا ہے، ہر طرح کی بنانا جانتا ہے، ہر کچھ بنا سکتا ہے، اور سب کچھ اس نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ جیسا تم کو ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی طرح ہم دوسری مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور ایک بار ہم نے پچھلی کچھ مجلس میں پڑھا بھی تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب پہلی بار بنانا تو کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کو ایک ایگزامپل دیا تھا، اللہ کے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن انسانوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور سکھایا تھا کہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ انسان سوچے کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی لائے، کوئی نیا انسٹرومنٹ لائے، کوئی نیا پروڈکٹ بنائے، مینوفیکچر کرے، یا کوئی نیا پروگرام بنائے، یا کوئی نئی ڈش بنائے، کچھ بھی، کوئی بھی چیز فرسٹ ٹائم جب بناتا ہے تو وہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اسی چیز کو، اسی کام کو دوسری بار کرتا ہے تو وہ تو آسان معلوم ہوتی ہے۔ تو جب انسان کے لیے دوسری بار کرنا بہت آسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا تھا ہمیں کہ جب یہ تمہارے لیے بہت آسان ہے تو اللہ کے لیے تو اور بھی آسان ہے کہ ہم اس کو پھر سے پیدا کر سکتے ہیں، ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ، کیونکہ پہلی بار بھی ہم نے پیدا فرمایا، دوسری مرتبہ بھی ہم ہی پیدا فرمائیں گے۔ یہ اسی کی قدرت کا نشان ہے کہ تمہاری ضرورت کے لیے ہر درخت میں آگ کی خاصیت رکھ دی۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک اور سوچنے والی بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری یاسین شریف میں تمام جگہ، ہر جگہ انسان کو سوچنے میں مجبور کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تم بندے ہو، اللہ رب ہے، اور یہ تمام نشانیاں تمہارے لیے اس لیے ہیں کہ اگر غور کرو، فکر کرو تو اللہ کو سمجھ سکتے ہو، پہچان سکتے ہو۔ اب دیکھو، ہرے درخت ہیں، جھاڑ ہیں، ان کی لکڑیاں ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے اس میں خاصیت رکھی کہ وہ آگ بھی ہے اس کے اندر، جس کے ذریعے آگ کی چنگاری حاصل کرتے ہو۔ ہم لکڑیوں سے آگ جلا لیتے ہیں، روشنی پیدا ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، ہیٹ نکلتی ہے، مطلب اس سے احساس ہوتا ہے ہمیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی نظام ہے، اور اللہ ہی نے یہ خوبصورت نظام بنایا ہے کہ پہلے وہ لکڑی گیلی ہوتی ہے، پہلے تو وہ بیج ہے، بیج سے جھاڑ بنتا ہے، جھاڑ میں لکڑی گیلی ہوتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے، پھر اس سے ہم آگ جلا لیتے ہیں، پھر روشنی حاصل کر لیتے ہیں اور گرمی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا، کیا وہ ان کو فنا کر کے پھر سے ویسا ہی پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں؟ وہی تو ہے جو سب سے بڑا بنانے والا اور علم والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ اس کی شان ہے کہ جب کسی چیز کا صرف ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا یہ کہنا کافی ہوتا ہے کہ کن، کن یعنی ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ مطلب ایک سے زیادہ مرتبہ، مور دین ون ٹائمس، یہ بات فرمائی ہے، میں نے پڑھا ہے اور آپ لوگوں نے بھی پڑھا اور سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار فرمائی یہ بات کہ ہم جس چیز کا ارادہ کر دیتے ہیں کہ اس کام کو کرنا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں، کوئی چیز مشکل نہیں، وہ صرف اتنا کہتا ہے کن یعنی ہو جا۔
تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صرف کہنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ذریعے کی ضرورت نہیں، صرف انسان مجبور ہے، انسان کو وسیلہ چاہیے، ذریعہ چاہیے، اسباب چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی اسباب چاہیے، نہ کوئی ذریعہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو رب ہے، وہ صرف کہتا ہے اور بات ہو جاتی ہے۔ وہ ہر ایک وہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 83 سورہ یاسین کے آخری آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب عیب سے پاک ہے، یعنی کہ وہ سب سے بہتر ہے، اور اس کے ہاتھ میں، اس کی دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، وہی ہر چیز کا بادشاہ ہے، اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرمائے۔ اے اللہ، تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ، تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ، جس طرح سے تو نے فرمایا کہ تو 70 ماہوں سے زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے، تجھے ہم سب سے اس محبت کا واسطہ، اس رحمت کا واسطہ، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، جن کے لیے تو نے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ میرے محبوب ہیں اور یہ رحمت للعالمین ہے، تمام امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو اللہ تجھے اس رحمت کا واسطہ، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا واسطہ، ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرما۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو ہم سب کے لیے وسیلہ بنا دے، ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، تمام مرحومین کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے، تمام دوست احباب کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے وسیلہ بنا دے۔ سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما، تمام مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما، تمام امت کی مغفرت عطا فرما، ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا، ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہم سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما۔ اللہ، جس نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کو آسانی عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ ہر کام میں ہم سب کو تمام دعا مانگنے والوں کو، تمام دعا کی گزارش کرنے والوں کو آسانی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، برکت عطا فرما، حفاظت عطا فرما، رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما، ہم سب کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، ہر دکھ تکلیف، رنج غم، صدمے، لا علاج بیماری سے سب سے ہم کو بچا لے، تمام پریشانیوں سے، آزمائش سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، ہم سب کی اور ہمارے گھر والوں کی، سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، امن و امان، حفاظت اور کامیابی عطا فرما، تیری رحمت عطا فرما، ہمارے ہر کام میں برکت عطا فرما، حفاظت عطا فرما، رحمت عطا فرما، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ شکریہ، اللہ حافظ۔